تو کیا کہا کہ وہ ہر وقت دکھ تکلیف کے اندر ہمیں پکارتا رہتا ہے۔ اچھا اب اگلی بات، یہ تو دکھ کی حالت تھی نا، آگے کیا فرمایا؟ فلما کشفنا عنہ ضرہ، توجہ کیا کہا؟ فلما کشفنا عنہ ضرہ، فرمایا کہ جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر لیتے ہیں، پھر جب ہم اس کی تکلیف پریشانی دکھ کو دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیمار تھا تندرست ہو گیا، مالی پریشانی تھی وہ فراغ دستی ہو گئی، کوئی جھگڑا تھا وہ حل ہو گیا، کوئی بھی معاملہ تھا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اب کیا کرتا ہے انسان؟ اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا مرہ کعلم یدعونا الی ضر مسہ، ٹھیک ہے، توجہ میری طرف، جب تکلیف دور ہو گئی تو اب کیا ہوتا ہے؟ مرہ کعلم یدعونا الی ضر مسہ، تو اب وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ جیسے کسی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں، اب رب کو بھول جاتا ہے۔ دکھ تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی، تو کیا تھا؟ وہ مسجد کے پاس سے گزرتا نہیں تھا، مسجد کے اندر چلا جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ اب دکھ تکلیف پریشانی دور ہو گئی ہے، مرہ کعلم یدعونا، اب گزر جاتا ہے کہ گویا کہ کسی تکلیف میں اس نے رب کو پکارا ہی نہیں تھا، اب رب بھول گیا، اب رب بھول گیا۔ اسی چیز کو یہاں پر شادی کی اس پر لے لے آپ، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، ماں الگ دعائیں کرتی ہے، باپ الگ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ کو اچھا رشتہ دے دے، یا اللہ کو اچھا رشتہ دے دے، ٹھیک ہے جی، دعائیں کروائی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ چلے جی بیٹی کا رشتہ ہو گیا، بیٹے کا رشتہ ہو گیا، اب کیا ہوا؟ وہ جو جہان کے فسادات، غلط رواج، رسم و رواج، جو پٹھے کام وہ سارے شادی سے کرتے ہیں۔ اچھا پھر کرنا کہنا کیا ہے؟ وہ جی خوشی کے موقع پہ سب چلتا ہے، نا 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 نا، میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نے پڑھا ہے لا الہ، بولنے ذرا، ہم نے کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیرا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تیرا حکم چلے گا، تیرے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے آقا آپ کی سنت چلے گی، آپ کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں چلے گا۔ تو میں نے کلمہ پڑھا ہے اور الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر ایک خوشی کے موقع پر ہر ایک نہیں چلتا، خوشی کے موقع پر سب کچھ نہیں چلتا، خوشی ہو یا غمی ہو، جو کچھ مرضی ہو، چلتا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے بس، اور کچھ نہیں چلتا، اس کو اپنے پلے بات۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات کرتا ہوں اور پھر شادی کے متعلق ایک دو باتیں اور پھر بیان ختم۔ کیا بات سمجھیے گا ذرا، دیکھیں فوت کی مرگ، ڈیتھ، اس کسے کون سا گھر خالی؟ آپ کے ہاں بھی ہو سکتا ہے کسی مہینے میں، کسی سال میں، چند سال پہلے کوئی نہ کوئی وفات کسی کی ہوگی۔ اچھا جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کو غسل دیا جائے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق اسے کیا ہے جی کفن دیا جائے۔ اس وقت رسم و رواج کی بات کرتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا جب میت کو کفن دیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ سلا ہوا لباس پہناتے ہیں، چادروں میں اس کو کفن دیتے ہیں، بغیر سلی چادریں ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ تو نہیں کہتے نہیں جی وہ ہمارا رواج ہے، ہماری رسم نہیں۔ کیوں؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ غسل اس طریقے سے دیتے ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ کفن اس طریقے سے دیتے ہیں۔ جب اس کو میت کو اٹھایا تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کو 4 افراد نے کندھا لے کے چلنا ہے۔ ایک بندہ تو نہیں، اس کو بڑا اگر کوئی فرد ہو ایک بندہ تو نہیں اٹھاتا، بچے کو تو اٹھا لیتے ہیں، حکم بھی ہے کہ بچے کو ایک بندہ اٹھا لے۔ 4 بندے لے کے جا رہے ہیں، 2 بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا کس طریقے پہ لے کے جا رہے ہیں؟ جو شریعت کا حکم اسی کے مطابق۔ اب جنازہ پڑھنا ہے تو جنازہ پڑھتے وقت بھی شریعت کے احکام ملحوظ کھاتے ہیں، قبر بنانی ہے تو قبر بناتے وقت بھی شریعت کے احکام، قبر میں اتارنا ہے تو شریعت کے احکام، قبر کو بند کرنا ہے تو شریعت کے احکام، تمام
چیزوں کے اندر شریعت کے احکام کا لحاظ رکھتے ہیں کہ شریعت سے ہٹ کر کوئی بات نہ کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن، کیا شریعت ہمیں صرف مرنا سکھاتی ہے کہ جینا نہیں سکھاتی؟ سوال میرا، کیا شریعت ہمیں صرف مرنا سکھاتی ہے کہ مرنا کس طرح ہے؟ نہیں، شریعت ہمیں جینا پہلے سکھاتی ہے، مرنا بعد میں سکھاتی ہے. قرآن ہمیں جینا پہلے سکھاتا ہے، مرنا بعد میں سکھاتا ہے. تو ہمارا جینا بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا جینا بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمارا مرنا بھی قرآن و حدیث کے مطابق. کیا اتفاق ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھیں، قرآن تو کتاب ہدایت ہے نا. قرآن پاک میں اپنا پہلے پارے کے اندر کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین. قرآن پاک کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے. لیکن اب کیا کہ جو رسم و رواج، جو غلط چیزیں تھی وہ ساری کرنے کے بعد بیٹی کو رخصتی کرنے کا ٹائم آیا تو اب کیا ہے کہ قرآن پاک کے سائے کے نیچے لے کے جا رہے ہیں جی بیٹی کو. ایک رسم ہے کہ رواج ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جو قرآن پاک کے اندر تعلیمات تھی ان کو تو دھجیاں اڑا دی. اب قرآن پاک کے سائے کے نیچے بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. میرے بھائی، قرآن پاک کے سائے میں صرف نہیں بلکہ قرآن پاک کی تعلیمات کے سائے میں بھی بیٹی کو رخصت کیجیے اور بیٹے کی شادی کیجیے. یہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایسے شادی کے موقع پر آ کے وہی مرہ کالم یدعونا الی دور من مسہ. قرآن پاک فرما رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ آ کے ہمیں رب بھول جاتا ہے، خوشی پہ آپ کے موقع پر آ کر ہمیں شریعت معاذ بھول جاتی ہے. نہیں، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ جو آباد ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کہیں نکال کرتے ہیں. غم کے موقع پہ سب کو خدا یاد آ جاتا ہے تو قرخانی پہ تو سبھی محفل کر لیتے ہیں، چالیسویں بھی سارے محفل کر لیتے ہیں، سالانہ میں بھی سارے محفل کر لیتے ہیں. مزہ تو تب آئے کہ اگر میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو تب بھی میرا محفل میلاد ہو رہی ہے، اگر میں بیٹے کی شادی کر رہا ہوں تو تب بھی محفل میلاد ہو رہی ہے. کوئی خوشی ملے تب بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر کوئی دکھ تکلیف پہنچے تو تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے. بہرحال آئیے میاں بیوی کے حوالے سے دو احادیث مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا کون ہے؟ یہ ایک معیار کسوٹی، ہر کوئی اچھے اخلاق والا بنتا ہے نا، یہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے. لیکن بارگاہ رسالت سے ایک اچھے اخلاق کی کسوٹی ملی ہے کہ بھی سب سے اچھے اخلاق کس کے ہوں گے؟ فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے کہ جو اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اور فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہوں. تو باہر تو بڑے بچ کے ملے، بڑے مسکرا کر ملے، بڑے اہتمام کے ساتھ ملے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ملے. اور گھر آیا تو جیسے گھر پہنچا تو اب ایک مرتبہ گھر میں سناٹا ہو گیا کہ پتہ نہیں بندہ آ گیا کہ گھر کے اندر جن آ گیا. یہ بازو کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے گھر کے اندر آئیں گے تو وہ بچہ کوئی بیڈ کے نیچے چھپ گیا، تو کوئی چار پہ نیچے چھپ گیا، تو کوئی چھت پہ چڑھ گیا، تو کوئی باہر نکل گیا. نہیں، جب بندہ گھر کے اندر آئے تو بچے لپکے دوڑے کہ ابو آ گیا ہے، چاچو آ گیا ہے، ماموں آ گیا ہے، بھیا آ گیا ہے. اور گھر والوں پر ایک سکتہ داری نہ ہو جائے بلکہ گھر والے خوش ہو جائیں. تو یوں اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اور سب پہ پیمانہ کیا دیا، معیار کیا دیا کہ تمہارے اخلاق اسی وقت جا کے اچھے ہوں گے کہ جب تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اگر گھر والوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر یقین جانیے کہ کبھی بھی تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے. ایک شخص تھا، اپنی زوجہ سے بیچارہ بڑا پریشان تھا، ٹھیک ہے جی. تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلا کے جا کے ان سے مسئلہ حل کرواتا ہوں. جب پہنچا تو گھر کے باہر جا کے کھڑا ہوا تو کیا دیکھا کہ گھر سے کوئی اونچی آواز آ رہی ہے. تو وہ بیچارہ واپسی پلٹ پڑا کہ بھی میں جس معاملے کے لیے آیا ہوں کیا تو خود گھر کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو میں کیا عرض کروں، واپسی چل رہا. جب معلوم ہوا تو بلایا کہ کس لیے آئے تھے؟ کہا بھی اس لیے آیا تھا لیکن یہاں تو آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی چپکریں چل رہی تھی تو میں واپسی چلا گیا. تو فرمایا توجہ کیجیے گا، فرمایا کہ
میری بیوی سے مجھے 5 قسم کے فائدے ملتے ہیں، اس وجہ سے میں اس کی اس طرح کی چیزوں پر صبر کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نمبر 1، سب سے پہلی بات، میری زوجہ مجھے گناہ سے بچا کے رکھتی ہے۔ حلال ذریعے سے، جائز طریقے سے میں اپنے خواہش کو پورا کر لیتا ہوں، کسی اور طرف توجہ نہیں جاتی۔ نمبر 2، فرمایا کہ میری بیوی میری دھوبن ہے، مجھے کپڑے دھو کے دیتی ہے، مجھے اس سے فائدہ ملتا ہے۔ فرمایا کہ نمبر 3، میری بیوی میری خادمہ ہے، میرے بچوں کی خادمہ ہے، کہ مجھے کھانا پکا کے کھلاتی ہے، پانی لا کے دیتی ہے، میرے بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے۔ نمبر 4، فرمایا کہ میری زوجہ میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، چوکیدارن ہے، میں چلا جاتا ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، چلا جاتا ہوں واپسی تو مجھے پتا ہے میرا گھر کس کے ساتھ ہے جی، سلامتی کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ یہ میری بیوی سے مجھے فوائد ملتے ہیں، اس وجہ سے میں اس کی چھوٹی موٹی چیزوں پر کیا کر لیتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا، اس نے کہا کہ حضور یہ فائدے تو مجھے بھی ملتے ہیں، تو جب آپ صبر کرتے تو میں صبر کروں۔ تو یہ روایت کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ مومن مسلمان عورت سے نفرت نہیں کر سکتا، اس کو اگر ایک بات بری لگے گی تو کئی اس کے اندر اچھی عادات بھی اس کو مل جائے، جو کچھ مرضی ہے، لیکن بیوی سے اتنے فوائد تو مل رہے ہیں، ان فوائد کو بندہ دیکھے، اس طرح کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں بندہ اسے کیا کر دے، قطع نظر کرے۔ اور یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ کیا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی؟ کیسے؟ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب توجہ والی بات، فرمایا اگر تم اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن سے نفع حاصل کرو، اس کے ٹیڑھے پن سے نفع حاصل کرو۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ وہ بات کرتے نا، وہ تمہیں سیدھا کر دوں گا، وہ سیدھی تو ہونی نہیں ہے، وہ طلاق ہو جائے۔